الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها بالبخل والأمل وقال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم قالوا كيف يا رسول الله نجدد إيماننا قال فأكثروا من قول لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بھائیو بزرگوں عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جس پر انسان کے سارے اعضاء، ہاتھ اور پاؤں، کان اور آنکھ، وہ اس چیز کے مطابق چلتے ہیں۔ وہ انسان کے دل کے اندر، انسان کے جسم کے اندر وہ دل ہے۔ کہ دل انسان کا ایمان اور اعمال سے منور ہوتا ہے، تو پھر انسان کے اعضاء صحیح چلتے ہیں۔ اور جب یہ دل غفلت والا ہوتا ہے اور اس پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، پھر انسان کے اعضاء غلط چلنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اور اپنے آپ کو بٹھا کر دلوں کو منور کرو، دلوں کو روشنی دو۔ جب دل روشن ہوں گے اور دلوں میں روشنی ہوگی تو انسان صحیح رخ پر چلے گا اور انسان کے جسم کے سارے اعضاء صحیح رخ پر چلیں گے۔ اور جب دل کے اندر اندھیرا ہوگا تو پھر انسان کے اعضاء غلط چلیں گے۔ تو دل منور ہوتا ہے دل پر محنت کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر اس بات کی بار بار تنبیہ کی گئی ہے اور
حدیث کے اندر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے سارے اعضاء کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء صحیح ہوتے ہیں، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، الا، سنو غور سے، وہ لوتھڑا، وہ چیز القلب، دل ہے، دل۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ دل انسان کا سب سے بڑا مفتی ہے، کیونکہ انسان کے دماغ میں جو بات آتی ہے تو وہ دل کے واسطے سے آتی ہے، اور اس دل میں آنے والی بات پر وہ چلنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی بات، کوئی بھی کام کہ جب غلط ہوگا تو وہ دل کے اندر ایک کھٹک پیدا ہوگی ضرور، کھٹک پیدا ہوگی کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے غلط ہے، تو دل اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس لیے فرمایا کہ اس دل کا علاج کرو، اس دل کی گندگیوں کو دور کرو، اس دل کی غفلت کو دور کرو، کہ ایمانی مجلسوں میں اپنے آپ کو بٹھاؤ، کہ جب اس دل کو جون سا ماحول ملتا ہے، فرمایا یہ دل اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ جب اس کو ذکر و اذکار والا ماحول ملے گا اور دینی ماحول ملے گا اور اللہ کی یاد والا ماحول ملے گا، اللہ کے ذکر والا ماحول ملے گا، قرآن کی تلاوت والا ماحول ملے گا، تو پھر یہ دل ان سے متاثر ہوگا۔ اور جب اس کو ماحول غلط ملے گا، برائی والا ملے گا، بدی والا ملے گا، گناہ والا ماحول ملے گا، نافرمانی والا ماحول ملے گا، تو یہ دل ان برائیوں سے اور گناہوں کی چیزوں سے متاثر ہوگا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ امن والو نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ، لوگوں کو نصیحت کرو، لوگوں کو ایمان کی باتیں بتاؤ، لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤ، لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاؤ، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ، یہ سمجھانا، یہ بتانا، بار بار ٹوکنا، بار بار کہنا، اللہ کی بات بتانا، اللہ کی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرنا، تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو نفع دے گا، کہ بات سننے سے ایمان والوں کو نفع ہوگا، دین کی بات کہنے سے ایمان والوں کو نفع ہوگا، کہ پھر یہ دل سمجھے گا اور دل کے اندر جو ہے ایک نور اترے گا، اور یہ دل ان باتوں کو سن کر متاثر ہوگا، پھر ایک فکر پیدا ہوگی کہ ہاں دین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ کیوں؟ بات سننے سے اور ایک جو ہے اچھائی کے ماحول میں دل کو رکھنے سے دل کے اندر جو ہے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان جاگتا ہے،
دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو تلاوت قرآن کی وجہ سے، سننے کی وجہ سے ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو صحابہ کی صفت ہے اور ایمان والے کی صفت ہے کہ ایمان والا اچھی بات سن کر اور بھلی بات سن کر بھلے کام کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بزرگوں کہ ہم اپنے آپ کو ایسی جگہوں میں بٹھائیں، ایمان کے حلقوں میں اپنے آپ کو بٹھائیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں، جہاں ایمان کے مذاکرے وہاں بیٹھیں، جہاں تعلیم کے حلقے لگے وہاں بیٹھیں۔ کیوں کہ یہ دل بہت نازک چیز اللہ نے بنائی ہے اور یہ ادھر ادھر کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے، اور ادھر ادھر جہاں اس کو لے کے جاؤ گے اور وہاں اس ماحول سے جو ہے متاثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس دل کا علاج کرو۔ آپ نے فرمایا کہ جب باغات گزرو تو خوب چرا کرو۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ کہ وہ ذکر کے حلقے ہیں، کہ وہاں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی کے بول کو سنو، وہاں بیٹھ کر اللہ کی طاقت کو سنو، وہاں بیٹھ کر ایمان کے مذاکرے کرو، وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اور وہاں اللہ کی تسبیح کو سنو اور اللہ کی بڑائی کو سنو۔ جب اللہ کی بڑائی کو سنو گے، جب اللہ کی طاقت کو سنو گے، اور جب اللہ کی بڑائی کے بول اپنی زبان سے بولو گے، تو فرمایا اندر میں ایمان تازہ ہوگا اور اندر میں ایمان جاگے گا، اور یہ ایمان تمہیں اعمال پر کھڑا کرے گا، اور یہ ایمان تمہیں بھلے راستے پر لے کر جائے گا، اور یہ ایمان تمہیں بدی سے اور برائی سے اور گناہوں کے اڈے سے اور نافرمانیوں سے بچائے گا۔ کہ جب اندر کا یقین کمزور پڑ جاتا ہے، جو اندر کا دل مر جاتا ہے، اور جب اندر کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جو اندر کا دل کالا پڑ جاتا ہے، پھر اس کالے دل پر کوئی بات اثر نہیں کیا کرتی، پھر اس کے آدھا، پھر اس کی آنکھ غلط دیکھتی ہے، پھر اس کا کان غلط سنتا ہے، پھر اس کی زبان غلط بولتی ہے، اور پھر اس کے ہاتھ غلط اٹھتے ہیں، اور پھر اس کے پاؤں غلط چلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل اندر سے غافل ہوا پڑا ہے، اس کا دل اندر سے مرا ہوا ہے، اس کا دل اندر سے سیاہ ہوا پڑا ہے۔ تو پھر کیونکہ سارے اعضاء کا تعلق دل سے ہے، تو جیسا دل ہوگا ویسے اعضاء چلیں گے۔ اس نے فرمایا ایمان کے حلقوں میں بٹھا کر، ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اس دل کو روشن کرو، اور اس کو ایمان کی روشنی دو، اس دل کو ذکر کی روشنی دو، اس دل کو اعمال کی روشنی دو، اس دل کو قرآن کی روشنی دو۔ کہ آج یہ چیزیں چھٹی ہوئی ہے کہ آج اپنے آپ کو ایسے ماحول میں آدمی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، مسجد کے اندر ایمان کی باتیں ہوتی رہتی ہے، روزانہ تعلیم ہوتی ہے، صبح شام تعلیم ہوتی ہے، کوئی جماعت آ گئی اور اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی باقی نماز کے بعد یہ دعا کے بعد تشریف رکھیو، انشاءاللہ دین کی بات ہوگی۔ لیکن بہت کم لوگ جو اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور بہت کم لوگ جو بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اپنے علم میں سب سے بڑے تھے، صحابہ اپنے تقوی کے اندر سب سے اعلیٰ تھے، اپنی طہارت کے اندر سب سے اعلیٰ تھے، اپنے عمل کے اندر سب سے اعلیٰ تھے، صحابہ کی عبادات سب سے اعلیٰ تھی، صحابہ کے اخلاق
سب سے اعلیٰ تھے اور صحابہ کا ایمان سب سے اعلیٰ تھا، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان پر مطمئن نہیں ہوئے، کبھی بھی اپنے عمل پر مطمئن نہیں ہوئے۔ صحابہ کی ایک محنت رہی اور صحابہ ایک دوسرے کی تشکیل کر کے مسجد میں لے کر آتے تھے اور یوں کہتے تھے، بڑے بڑے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کو دعوت دے کر اور اس کی تشکیل کر کر اور یوں کہتے تھے کہ بھائی آ جاؤ مسجد میں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور مسجد میں بیٹھ کر ایمان کے حلقے قائم کریں گے، وہاں پر ایمان کے مذاکرے کریں گے اور اس کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمارا ایمان تازہ ہوگا، ہمارا ایمان زندہ ہوگا اور ہمارا ایمان ترقی کرے گا۔ آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں چل کر جو ہے بیٹھتے ہیں۔ یہ صحابہ جن کے ایمان کی اللہ نے گواہی دی، وہ صحابہ جن کے ایمان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھتے جن چیزوں سے۔ اور میرے بھائیو اللہ معاف کرے، ہمارے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہماری عبادت کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور ہمارے عمل کا کوئی ٹھکانہ نہیں، پھر بھی ہم مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں۔ ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے کے تیار نہیں، ہم ایمان کے حلقوں میں بیٹھنے کے تیار نہیں، ہم ایمان پر محنت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو صحابہ سب سے اعلیٰ تھے وہ بھی اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی موت تک اور آخری سانس تک ایک محنت میں لگے ہوئے تھے، اپنے ایمان کو بنا رہے تھے اور اپنے اعمال کو بنا رہے تھے۔ صحابی کو جہاں بھی اپنے ایمان کے بارے میں خدشہ ہوا وہاں اپنے آپ کو سنبھالا، کسی بھی صحابی کو اپنے عمل کے بارے میں خدشہ ہوا صحابی نے اپنے عمل کو سنبھالا کہ کہیں میرے عمل میں تو کمی نہیں ہے، کہیں جو ہے میرے ایمان کے اندر کمی تو نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے آ کر تھوڑی دیر ہوئی ہے، گھر میں آئے ہیں، تھوڑی مشغولی ہوئی ہے، گھر میں تھوڑی سی بات چیت کی ہے، بچوں کے اندر تھوڑا سا مذاکرہ ہوا ہے اور اتنے میں جو ہے حضرت حنظلہ کے دل کو ایک چوٹ لگتی ہے اور یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، حنظلہ تو تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملتے ہیں، سبحان اللہ، حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اے ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، دل کی کچھ کیفیت اور تھی، گھر میں آئے ہیں وہ کیفیت ختم ہو چکی ہے، حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، فرمایا حنظلہ یہی حال میرا ہے، چلتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ دونوں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے ہیں اور اپنا اپنا حال سنایا ہے۔ ایسی فکر تھی، ایسی فکر تھی اپنے ایمان کی، ایسی فکر تھی ہمارے اعمال کی۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو ذرہ برابر بھی فکر نہیں رہی ہے، ہم اپنے ایمان پر اتنے مطمئن ہو گئے ہیں کہ صحابہ بھی اپنے ایمان پر اتنے مطمئن نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ارے جن کو بشارت دے دی گئی اور اللہ کے نبی نے یوں فرما دیا، میں نے جنت کو خواب میں دیکھا اور مجھے جنت کی سیر کرائی گئی اور ایک محل کو دیکھا، بڑا شاندار محل تھا اور میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو کہا ایک قریشی آدمی کا ہے۔ تو میں سمجھا میں بھی ایک قریشی آدمی ہوں اور یہ اونچا محل، کیونکہ میں نبی ہوں تو میں اس کے اندر داخل ہونے لگا تو مجھے منع کر دیا گیا کہ یہ آپ کا محل نہیں ہے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو بتایا کہ عمر میں نے خواب میں تمہارے محل کو دیکھ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان پر مطمئن نہیں ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اے حذیفہ گھر میں ہو؟ ہاں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نکل کر آتے ہیں، کون؟ کہا عمر۔ کہ عمر کون؟
امیر المومنین کہ جی ہاں دروازہ کھولا ہے۔ حذیفہ گھبرا گئے، کیا بات ہے امیر المومنین، آج کیا بات ہوئی؟ میرے دروازے پر آپ آئے، آپ کو ضرورت ہوتی مجھے بلا لیتے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ عمر فرماتے ہیں اے حذیفہ آج مجھے ضرورت ہے اور مجھے سخت ضرورت پڑی ہے تیرے دروازے پر آنے کی۔ اے حذیفہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے سنا ہے تجھے منافقین کے نام بتائے ہیں، یا اے حذیفہ میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ ان میں کن کن کا نام ہے، مجھے تو حذیفہ یہ بتا دے کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ یہ ایمان کی فکر بڑے بڑے صحابہ اس طریقے سے ڈر رہے تھے، اور میرے بھائیوں ہم تو جو ہے مستغنی ہو گئے ہیں، نہ ایمان کی فکر ہے، نہ مال کی فکر ہے، نہ تعلیم میں بیٹھنے کی فکر ہے۔ تعلیم کے وقت اس طریقے سے جاتے ہیں جیسا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں۔ ارے ایک تو کام والا جاتا ہے کوئی بات نہیں، جن کو کوئی کام نہیں ہے وہ بھی مسجد کو خالی کر دیتے ہیں۔ 10 منٹ بیٹھ کر اللہ کی رسول کی بات سنا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، صبح شام کی تسبیح پڑھا کرو، اللہ کے ذکر سے تمہارے دل صاف ہوں گے، اللہ کے ذکر سے دل زندہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ایک دل زندہ ہوتا ہے اور ایک دل مردہ ہوتا ہے، ذکر کرنے والا دل زندہ ہوتا ہے، ذکر نہ کرنے والا دل مر جاتا ہے۔ اس لیے مسجدیں ہیں، اس مسجدوں کا وقت دو، اللہ کے گھر میں آیا کرو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تھوڑی دیر بات سنا کرو، تعلیم میں بیٹھ کر نبی کی بات سنا کرو، مسجد میں بیٹھ کر مسائل کے حلقے لگاؤ، کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو، کسی کو کوئی چیز سیکھنی ہو، ارے وقت دو، تمہیں سکھایا جائے گا، تمہیں بتایا جائے گا، لیکن یہ اپنی فکر سے ہوگا، یہ اپنی فکر سے ہوگا۔ اس لیے بزرگوں اتنی غفلت کام نہیں دیتی ہے کہ یہ حالات اس لیے ہیں کہ ایمان والا اپنے ایمان پر مطمئن ہوا بیٹھا اور اپنے اعمال سے دور ہوا بیٹھا ہے، مسجدوں سے ایمان والا دور ہے، مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ اس لیے یہ حالات ہیں، اس لیے بیماریاں ہیں اور بار بار پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ مسجدوں میں نماز نہ پڑھو، بار بار پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ مدرسوں میں بچوں کو نہ پڑھاؤ، اسکولوں میں بچوں کو نہ پڑھاؤ، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے پورے عالم پر، پوری دنیا والے پر۔ اگر پوری دنیا والے توبہ کریں گے اور اللہ کو منائیں گے، اللہ اس عذاب کو دور کریں گے۔ لیکن ہم نے کھلونا بنایا ہے، ہم نے اس کو مذاق بنایا ہے اور ہم اس کو اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے، اللہ کا قہر نہیں سمجھتے ہیں۔ ارے اللہ کا قہر سمجھو اور اللہ سے معافی مانگو اور اپنے گناہوں سے توبہ چاہو اور اپنے زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ساری بلاؤں کو اور ساری مصیبتوں کو دور کر دے گا، لیکن کچھ کرو تو صحیح، کچھ کرو۔ اللہ جو ہے، جو اللہ کے لیے کھپتا ہے، جو اللہ کے لیے تھکتا ہے، جو اللہ کے سامنے روتا ہے، جو اللہ کو کہتا ہے، اللہ اس کی سنتا ہے۔ اس لیے بزرگوں ہم جو ہے اپنی ایمان کے اعمال کی فکر کریں اور ہم اپنی زندگی کو سنبھالیں، گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کریں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنے جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیں، فضائل کو سنیں، کہ جب فضائل کی باتوں کو سنیں گے تو پھر اس عمل کا کرنا آسان ہوگا، کہ جب ہمارے سامنے ایک عمل کی فضیلت آئے گی تو ہم اس کے لیے اپنے قدم کو بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق کیا ہے؟ فاطمہ مسجد جو تعمیر چل رہی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، تو اس کا جو برآمدہ آگے بنایا ہے اس کی چھت لگنے کا مسئلہ ہے، تو اس میں زیادہ آپ لوگ جو ہے تعاون کریں۔